اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، قرآن اور اہل بیت ٹی وی چینل کے ساتھ میں ہوں لارب حسین۔ جس طرح کہ ہمارا ویڈیوز کا سیشن جاری تھا، توحید پہ ہم نے سیشن مکمل کیا، اس کے بعد نبوت، اس کے بعد امامت، اور اب جو ہمارا اصول دین کا دوسرا جو بنیادی ستون ہے جو ہم نے جس کو سکپ کیا تھا، آج اس کے متعلق ایک مختصر سی ویڈیو جس میں عدل کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عادل ہونا ہمارے نزدیک اصول دین میں شامل ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے برادر عزیز آغا وقاص علی، تو آج ہم ان سے کچھ عدل کے متعلق سوالات کریں گے تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ قبلہ، ہمارا جو آج کا پہلا مختصراً سا ایک بیسک سوال ہے کہ آیا کہ ہم نے ہمارے اصول دین میں یہ بات شامل ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عدل، اللہ تعالیٰ کا عادل ہونا یہ ہمارے اصول دین میں شامل ہے، تو اصل میں عدل ہے کیا؟ یہ تھوڑا سا واضح کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے سوال رکھا میرے سامنے کہ عدل کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ عدل اسے کہتے ہیں، یعنی جو کسی چیز کا مقام ہو اسے وہ دینا، اسے عدل کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح عدل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کو بھی عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور پھر اپنے بندوں کو بھی جو ہے وہ کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی مختصراً اس کا جو ہے وہ معنی میں نے واضح کیا کہ یعنی کسی چیز کا جو مقام ہے اسے وہ دینا، اسے عدل کہتے ہیں۔ جی ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اچھا قبلہ، اسی سوال سے ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے ہمارے آخر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا حی ہونا، مرید ہونا، مدرک ہونا، اس کا قدرت کاملہ رکھنا، مثلا اتنی صفات میں سے اصول دین میں صرف عدل کو ہی کیوں شامل کیا گیا؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ جی بسم اللہ، جیسے آپ نے سوال کیا کہ عدل جو ہے وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ضروری ہے، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے کہ حی ہونا، مرید ہونا، تو پھر عدل جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ اس میں عدل کی ضرورت اس لیے ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کی بازگشت جو ہے وہ اسی کی طرف ہے۔ یعنی جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، رحمان ہونا، رحیم ہونا، اس کے بعد رازق ہے، مالک ہے، عادل ہے، تو ان تمام صفات کی جو بازگشت ہے وہ اسی عدل کی طرف ہے۔ اور پھر جو انبیاء علیہ السلام اور میعاد قیامت کا بھی جو مسئلہ ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ عدالت سے، اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جو ہے بہت تعلق ہے۔ یعنی یہ ان تمام چیزوں کا اطلاق و انطباق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت پر ہوتا ہے۔ جی خوب، ماشاءاللہ۔ مطلب کہ جو بیسک ہے تمام صفات کی وہ عدل ہے، اس لیے اس کو تو اصول دین کی ایک اصل قرار دیا گیا۔ اور قبلہ، ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ واضح کرتے جائیے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کا عدل کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، اور تھوڑی سی وضاحت اہل تشیع کے عقیدے کے بارے میں بھی کیجیے گا کہ ان کا کیا نظریہ ہے عدل کے بارے میں۔ جی بسم اللہ، جیسے کہ یہ بہت اہم سوال ہے کہ یعنی یہ اختلاف جو ہے وہ شروع سے ابتدائی اسلام سے ہی جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان چلتا آ رہا ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان جو فرق ہے اور اہل تشیع کا کیا عقیدہ ہے، اس کی میں ضرور وضاحت کروں گا۔ ناظرین دیکھیے، اشاعرہ اہل سنت کا وہ فرقہ ہے جو سراسر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا قائل نہیں، یعنی منکر ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے گناہ بھی کرواتا ہے اور نیکی بھی کرواتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسان خود نہیں کرتا، یعنی ہماری عقل جو ہے وہ حسن کا ادراک نہیں کرتی، یعنی یہ سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت، اہل تشیع کا اور اہل تسنن کا، تو ان میں فرق ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ یہ کہ یعنی جو ہوتا ہے وہ ہماری عقل بھی جو ہے وہ اس کا ادراک کرتی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اگر کوئی برا کرتا ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ اس کا عقل بھی یعنی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے۔ اور معتزلہ جو ہے وہ بھی، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے ظلم نہیں کرواتا، اور اللہ تعالیٰ نیکی میں تو انسان کی مدد کرتا ہے، لیکن جب انسان ظلم کرتا ہے
تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ انسان کی خود کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے جو ہے وہ عشائرہ کو غیر عدلیہ کہا جاتا ہے اور معتزلہ کو عدلیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے جو ہے وہ قائل ہوتے ہیں، اور اسی طرح اہل تشیع بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے قائل ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ایک بہترین طریقے سے انہوں نے واضح کیا کہ ان کا نظریہ کیا ہے، عشائرہ کا، معتزلہ کا اور اہل تشیع کا۔ اسی عقل کی بات ہوئی تو اسی سے ایک اور پوائنٹ جو ہے نا قبلہ واضح کرتے جائیے کہ کیا ہماری عقل حسن و قبیح کا ادراک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جی بسم اللہ، جیسا کہ آپ نے سوال رکھا کہ آیا ہماری عقل بھی جو ہے وہ کیا حسن و قبیح کا یعنی جو ہے وہ برائی اور اچھائی کا ادراک کر سکتی ہے یعنی شریعت کے بغیر؟ تو اس میں واضح چیز ہے، یعنی ہماری عقل جو ہے وہ ہر چیز کا بتاتی ہمیں۔ اگر انسان جو ہے، ایک انسان ہے وہ کسی جنگل میں بھی رہتا ہے، اس کے پاس کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی دین نہیں پہنچا، تو پھر بھی اگر وہ جھوٹ کی طرف جائے گا تو اسے لگے گا یہ برائی ہے، یعنی وہ برائی اس کو برائی سمجھے گا۔ اگر کوئی وہ اچھا کام کرے گا تو اس کو وہ نیکی سمجھے گا، یعنی یہ عقل کی طرف سے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو عقل کا حکم ہو وہی شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ جب عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو پھر اس کو عقل کے ذریعے، یعنی اگر انسان کوئی عدل کر رہا ہے تو اس کی عقل کو پتہ ہوتا ہے کہ یعنی میں یہ نیکی کر رہا ہوں، جھوٹ بولنا یا اسی طرح کی برائیوں کا انسان کی عقل جو ہے وہ ادراک کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ عشائرہ نامی گروہ نے جو سراسر منکر ہیں، تو پھر اگر ہم اس چیز کے منکر ہو جائیں تو پھر ہم یہ صلاحیت نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے شخص کو معجزہ دکھانے کو صلاحیت کیسے عطا کر سکتا۔ اس سے تمام واضح ہے کہ یعنی ہماری عقل جو ہے وہ اس چیز کا ادراک کر سکتی ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی۔ یعنی آپ کسی چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی کوئی چیز رکھیں یا اسے کوئی بتائیں، یا یعنی آگ ہے اور ادھر پانی ہے، تو وہ آگ میں نہیں ہاتھ ڈالے گا، کیونکہ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اس میں نقصان ہوگا، پانی آیا کہ وہ اٹھا لے، کیونکہ یہ عقل کی طرف سے۔ اور اسی طرح جھوٹ بولنا یہ بھی انسان کو واضح ہوتا ہے، شراب خوری بھی یہ بیمار جو ہے وہ یہ برائی ہے، تو یعنی یہ ہماری عقل جو ہے وہ اس کا ادراک کر سکتی ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے نا وہ کلیئر کر دیا کہ بالکل عقل جو ہے نا وہ اس کا ادراک کر سکتی ہے، اچھے برے کی پہچان عقل ہی کرواتی ہے۔ اور قبلہ آج کا جو ہمارا آخری سوال ہے آج کے اس ویڈیو کے اس سیشن کا، عدل کو ہم یہیں پر کلوز کریں گے، اور اس کا جو ہمارا آخری سوال ہے کہ قرآن اللہ کی عدالت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کچھ قرآنی آیات سے ہمیں واضح کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے جو ہے متعدد بار اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عدالت کا ذکر کیا، جس طرح کہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی وہ جو بھی ظلم کرتے ہیں وہ اپنے ذات پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری اسی طرح سورہ نساء کی آیت میں ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یعنی اللہ تعالیٰ خداوند عالم ایک چھوٹے ذرے کے برابر بھی جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اسی طرح پھر آگے قرآن کی متعدد آیات ہیں، سورہ انبیاء کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یعنی قیامت کے دن ہم عدل کے جو ہے وہ ترازو نصب کریں گے، لہذا کسی بھی شخص پر ذرا سی بھی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات جو ہے وہ عدالت کی جو ہے وہ گواہی دے رہی، یعنی یہ شاہد گواہ ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، یعنی جیسے کہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ یعنی انسان جو ظلم کرتا ہے وہ اپنی ذات پر خود کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح دوسری آیت ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی یقیناً خدا عدل و احسان اور قرابت داروں سے نیک سلوک کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں، نافرمانی اور ظلم و تجاوز سے منع کرتا ہے۔ یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حسن و قبح اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیان کی۔ اور اسی طرح پھر آگے آیت لا تظلمون ولا تظلمون، نہ خود ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی اگر تم کسی پر ظلم کرو گے تو تم پر بھی جو ہے وہ شخص ظلم کرے گا۔ تو یہ اتنی سی آیات جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آیات مختلف سوروں کے، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ نساء اور سورہ بقرہ کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عدل کی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہیں، اور متعدد آیات ہیں، یہ چند جو ہے وہ نمونہ کے طور پر میں نے پیش کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آپ کو وضاحت ہو گئی کہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ آسانی کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان جو بھی کرتا ہے وہ اپنی ذات پر خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے سروکار کوئی نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی جو ہے فرما برداری میں رکھے، اور اس کی جو جس چیز سے معصیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ الہی آمین آمین۔ جی ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ آخری پوائنٹ بھی انہوں نے بہترین طریقے سے واضح کر دیا۔
تو ہمارا عدل کے متعلق جو سیشن کی پہلی اور آخری ویڈیو تھی، ہم نے اس کو یہیں پر کلوز کیا. آگے جو نیکسٹ سیشن سٹارٹ ہوگا اس میں ہم تفصیلاً بیان کریں گے، اور ہماری اگلی جو ہے نا آخری ویڈیو قیامت کے متعلق ہوگی، اور اصول دین پر اس کے ٹاپک کو، اس سیشن کو ہم کلوز کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ